جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ارید ان تبو باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی ذمے ہو اور تو جہنمیوں سے ہو جائے۔ یہ حابیل اور قابیل کا جو ذکر ہوا تھا پچھلے بدھ کو، تو وہ اسی سے آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو اس نے اپنے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا، سو اس کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ جب کیفیت کہ قابیل نے حابیل کو مارا کیسے ہے، یہ ذرا کیفیت سنیں۔ جس وقت حابیل بکریاں چرا رہے تھے تو قابیل نے اس وقت بکریاں چراتے ہوئے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ قابیل حابیل کے پاس گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اپنے بھائی کو قتل کروں۔ پریشان تھا کہ قتل کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، ختم کیسے کروں، کوئی آئیڈیا اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ تو پہلے اس نے چاہا کہ میں بھائی کی گردن کو مروڑوں، مر جائے گا۔ گردن مروڑ کے اس نے بال پکڑے، مگر حضرت حابیل کو کچھ نہ ہوا۔ بہرحال استادوں کا استاد ابلیس شیطان دیکھ رہا تھا کہ میرے شاگرد کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ اس نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے قابیل کے سامنے ایک روپ دھارا اور ایک پرندے کو سامنے لایا۔ قابیل کے سامنے اس پرندے کی گردن کو مروڑا اور اسے ایک پتھر پہ رکھا، اوپر سے دوسرا پتھر اٹھا کے مارا، پرندہ مر گیا۔ تو قابیل نے حضرت حابیل کا سر بھی مروڑ کر پتھر پہ رکھا اور پتھر سے مارا اور حضرت حابیل جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ یہ طریقہ کار شیطان نے بتایا۔ یاد رکھیں کہ جب انسان غلط کاریوں میں پڑتا ہے تو شیطان اس کی مدد کر کے اس کے رستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ شیطانی رستہ یہی ہوتا ہے، جب رحمان کے رستے کو چھوڑ کر انسان چلتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، اس کے خون کا جو گناہ ہوگا، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ قابیل کے حصے میں لکھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح سمجھ آ رہی ہے کہ برائی کا جو موجد ہوگا، برائی کو ایجاد کرنے والا ہوگا، پہلا گناہ اسی کو ہوگا۔ اسی طرح کوئی نیکی کا کام کر دیتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کی آسان مثال دیتا ہوں۔ ہماری جو صبح کی محفل ہے، 30-35 سال پہلے وہ بزرگوں نے درود شریف کی محفل رکھی ہے، تو یہ ایک اچھا کام ہے کہ جب تک ہوتی رہے گی، جس نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کا ثواب اس سے ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی برا کام جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے تو برے کام کا جب تک وہ جاری رہے گا تو اس کی برائی اس کے حصے میں
لکھی جاتی رہے گی۔ ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہ ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو کریت کر بتایا اس طرح دفن کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قابیل نے حضرت ہابیل علیہ السلام کو قتل کیا تو اس نے ایک تھیلے میں حضرت ہابیل کو ڈال کر اپنے کندھے پر 1 سال تک پھرتا رہا۔ 1 سال تک حضرت ہابیل کو اٹھا کر پھرتا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لاش کو کہاں پہ دفناؤں، چونکہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ پہلے بھی شیطان نے مدد کی تھی، اسے کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ میں اسے کس طرح اب اس کو دفناؤں۔ 1 سال تک جب پھرتا رہا تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین پہ کریت کر، زمین کو کھود کر دوسرے کسی جانور کو دفن کیا، مٹی ڈالی، اسے سمجھ آ گئی، اچھا، پھر پچھتانے لگا میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے اتنا بھی نہیں پتہ چل سکا کہ اس طرح دفنایا جائے، میں پہلے بھی دفنا سکتا تھا۔ یہ روایت جامع البیان میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 628 سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے۔ راوی ابن عباس ہیں، حبر الامہ ہیں، اس لیے مت کسی کے ذہن میں خیال ہے 1 سال تک پھیرتا رہا۔ عمریں اتنی زیادہ تھی، ان کے سامنے سال مہینوں کے برابر تھے۔ اب قابیل پچھتانے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے، جو نادم ہوتا ہے کسی برائی پر تو پھر معافی بھی مل جاتی ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ قابیل اس لیے نہیں پچھتایا کہ اسے قتل کر دیا ہے، پچھتایا اس لیے ہے کہ قتل بھی کیا ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، اور کوا آ کر مجھے سکھا رہا ہے کہ دفن کیسے کرنا ہے، مجھے 1 سال تک یہی نہیں سمجھ آئی، اس وجہ سے وہ پچھتا رہا تھا۔ اس لیے قابیل کی توبہ کسی صورت قبول نہیں ہوگی، اسے جہنمی لکھا گیا ہے حدیث و قرآن میں۔ پھر ہوا یہ، روایات میں آتا ہے جامع الاحکام میں، جامع الاحکام القرآن، اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حوا پھر حابیل کی قبر پہ گئے۔ 1 سال تک اور کئی عرصے تک دونوں والدین حضرت حابیل کی قبر پر بیٹھے ہوئے روتے رہتے تھے، ظلماً مارے گئے تھے۔ پھر قابیل کے حوالے سے 2-4 روایات مختلف ہیں کہ قابیل ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، وہاں پر ایک بیل نے اسے سینگ مارا، وہاں سے گرا اور وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں سب سے پہلے جہنم میں جانے والا شخص قابیل ہوگا، سب سے پہلے جہنم میں جانے والا شخص قابیل ہوگا۔ اب یہ جو آیات پڑھی ہیں، حابیل نے جو نیک تھے انہوں نے طاقت ہونے کے باوجود قابیل سے بدلہ نہ لیا۔ اس کے 3 محرکات مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ پہلا محرک یہ ہے، ایک تو حضرت حابیل اللہ سے ڈرنے والے تھے تو اس لیے انہوں نے آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ دوسرا یہ کہ وہ قتل کرنے سے پہلے اور قتل کرنے کے بعد والے سارے گناہ قابیل کے پاس رہنے دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اور تیسرے نمبر پر وہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ انسان کو گناہ سے باز رہنا چاہیے۔ قابیل جو تھا وہ بے مقصد بات پر ان سے حسد کرتے ہوئے، بغض رکھتے ہوئے وہ یہ کام کر رہا تھا۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب انسان کسی بھی دوسرے انسان سے حسد کرنے پر اتر آتا ہے، حسد اتنی بری بیماری ہے کہ یہ اس کو جانی دشمن بنا دیتی ہے۔ بیسیکلی حسد جو ہوتا ہے یہ اللہ کی تقسیم میں شک کرنا ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ علم زیادہ دیتا ہے، کسی کو پیسہ دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، یہ دی اللہ تعالیٰ نے ہے، اور دوسرا بندہ جل رہا ہوتا ہے علم کیوں ہے، گاڑی کیوں ہے، پیسہ کیوں ہے، عزتیں کیوں ہیں۔ دوسرا بندہ جب جل رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی تقسیم پر یہ راضی نہیں ہے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اور قابیل کو بھی حسد تھا، کیوں؟ قربانی اوپر سے آگ آئی تھی، اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو کھا لیا تھا جو ایک بکری کا بچہ تھا، اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا تھا، حسد ہو گیا جی میری قربانی کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔